جنازے سے متعلق 4 سوالات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال محمد عارف صاحب نے ضلع میرٹھ سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ بات کافی حد تک مشہور ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر نہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے اور نہ کفن دفن میں شریک ہو سکتا ہے، بلکہ اسے جنازے میں بھی سب سے پیچھے چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو بھی دوپٹہ اڑا کر عدت میں بٹھا دیا جاتا ہے، اسے بھی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا، اور بڑی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے اور ان کا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس پر شدت سے عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ شریعت کی روح سے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شرعی اعتبار سے شوہر بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، جنازہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور اگر مرحومہ کے محرم رشتہ دار ناکافی ہوں تو بجائے کسی غیر محرم کو بلانے اور اس کی مدد لینے کے شوہر اپنی بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، البتہ بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے ڈائریکٹ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اور شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دیکھ بھی سکتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص نہلانے والا نہ ہو تو غسل بھی دے سکتی ہے۔ فتاوی شامی میں موجود ہے، وَالنِّکَاحُ بَعْدَ الْمَوْتِ بَاقٍ إِلَىٰ أَن تَنقَضِیَ الْعِدَّۃُ، کہ عورت کا نکاح اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ لہٰذا لوگوں میں جو بات مشہور ہے وہ غلط اور شریعت کے خلاف ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی جو مجھے بعد میں یاد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی غسل نہ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا۔ دوسرا سوال محمد عادل صاحب کا ہے، جن کا تعلق سہرسہ بہار سے ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ میت کے گھر کا کھانا کن لوگوں کو کھانا چاہیے؟ جواب: دراصل میت کے گھر کا کھانا، خواہ اس کھانے کا انتظام کسی رشتہ دار نے کیا ہو یا پڑوسی نے، اس میں سب سے پہلے میت کے گھر والوں کو مدعو کرنا چاہیے اور انہیں تسلی اور دلاسا دے کر کھانے میں شریک کرنا چاہیے۔ پھر ان لوگوں کو کھلانا چاہیے جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی وجہ سے واپس نہیں جا سکتے۔ اس کھانے میں ہر کس و ناکس کا شریک ہونا درست نہیں۔ تیسرا سوال حافظ افروز عالم صاحب نے مدھوبنی بہار سے کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی جنازہ آتا ہے تو اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں اسی طرح کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انہیں جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب فتاوی ہندیہ میں دیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا، اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا لها، کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم پہلے تھا مگر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا جو لوگ جنازے کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے انہیں جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا سوال حافظ آفتاب عالم صاحب نے ضلع مظفر نگر کے ایک قریے سے کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کا انتقال سعودی میں ہو جائے اور وہیں جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے تو کیا ہم اس کی غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت نماز پڑھنے والے کے سامنے موجود ہو۔ اگر وہاں میت موجود نہ ہو تو غائبانہ نماز درست نہیں ہوگی۔ فتاوی شامی میں موجود ہے، فلا تصح علی غائب
لہٰذا غائبانہ نماز درست نہیں ہے۔